الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم۔ آیت نمبر 141 سے لے کر آیت نمبر 145 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس لیے کہ نکھار دے اللہ تعالیٰ انہیں جو ایمان لائے، اس لیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نکھار دے جو ایمان لائے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے کافروں کو، مومنوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، کیا تم گمان رکھتے ہو کہ یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جنت میں، حالانکہ ابھی دیکھا ہی نہیں اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، اور دیکھا ہی نہیں آزمائش میں صبر کرنے والوں کو۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم تو آرزو کرتے تھے موت کی اس سے پہلے کہ تم اس سے ملاقات کرو۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، سو اب دیکھ لیا تم نے اس کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہو۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول، اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول۔ جنگ احد میں جب خالد نے درہ کو خالی پا کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا، اس ناگہانی حملہ سے خوف ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ ابن قمیہ نے پتھر مار کر حضور علیہ السلام کو شدید زخمی کر دیا تو یہ افواہ اڑ گئی کہ حضور شہید کر دیے گئے۔ بس اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ مسلمانوں کے اوثان خطا ہو گئے۔ بعض کمزور دل مسلمانوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، کاش عبداللہ بن ابی ہمارے لیے ابو سفیان سے امان طلب کرے۔ بعض منافقوں نے یہ پراپیگنڈا شروع کر دیا کہ محمد علیہ السلام نبی ہوتے تو شہید کیسے کیے جاتے، آؤ اپنے پہلے دین کی طرف لوٹ جائیں۔ لیکن بعض ایسے جان باز بھی تھے کہ اس مشکل وقت میں بھی ثابت قدم رہے۔ حضرت انس بن نضر للکار رہے تھے کہ آؤ جس مقصد کے لیے ہمارے آقا نے جان دی اسی کے لیے ہم بھی اپنا سر قربان کر دیں۔ حضور کے بعد زندہ رہنے کا کیا لطف، اگر رسول اللہ شہید ہو گئے تو کیا ان کا رب تو زندہ ہے، یہ کہہ کر کفار پر حملہ کر دیا اور لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا۔ بعض نو مسلموں نے حضور کی شہادت کی خبر سن کر جو کمزوری دکھائی اس پر انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں خدا نہیں، رسول ہیں خدا نہیں۔ انہوں نے کہا نا اگر یہ رسول ہوتے تو شہید کیے جاتے، یعنی جب یہ افواہ پھیلی کہ الیاذ باللہ اللہ کے نبی جو ہیں کیا ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے تو یہ شہید کیے جاتے، تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے وما محمد الا رسول، نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول، یعنی خدا نہیں ہے کہ جس کو شہید نہیں کیا جا سکتا، جس کو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس دنیا میں حضور کے قیام کی مدت مقرر ہے، جب وہ فانی دنیا کو چھوڑ کر رفیق اعلیٰ کی طرف انتقال فرمائیں تو کیا ان کا دین چھوڑ دو گے؟ اور اسلام کی خاطر لڑنا بند کر دو گے؟ ایسا کیا تو خود ہی نقصان اٹھاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے دین کو تمہارے اس رویے سے کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ قد خلت من قبلہ الرسل، گزر چکے ہیں آپ سے پہلے کئی رسول۔ اس آیت سے بعض سینہ زوروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، کہ اس سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی وصال فرما گئے ہیں، انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا نہیں گیا بلکہ وصال کر گئے ہیں۔
وفات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے رسول تھے فوت ہو چکے ہیں، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ نہیں، لیکن ان کا مدعا تو تب ثابت ہوتا کہ آیت کے الفاظ یوں ہوتے قد ماتت من قبل الرسل، یعنی آپ سے پہلے جتنے رسول تھے وہ وفات پا چکے ہیں۔ حالانکہ قرآن کے الفاظ ہیں قد خلت من قبل الرسل، اور خلا یخلو کا معنی ہوتا ہے الگ ہو جانا، علیحدہ ہو جانا، نہ کہ مر جانا۔ یعنی خلا یخلو قد خلت، خلا یخلو کا معنی مر جانا نہیں ہے بلکہ الگ ہو جانا یا علیحدہ ہو جانا ہے۔ ابھی ایک آیت گزری ہے جس میں منافقین یہود کا ذکر ہے، وَإِذَا خَلَوْا أَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، اس میں خلو کا یہ معنی نہیں کہ جب وہ مر جاتے ہیں، بلکہ جب وہ الگ ہوتے ہیں تو غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ قرآن کے واضح الفاظ کی واضح معنوں میں ایسی تعریف سے خدا بچائے۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں، او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یا شہید کر دیے جائیں، پھر جاؤ گے تم الٹے پاؤں دین اسلام سے۔ ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو پھرتا ہے الٹے پاؤں، فلن يضر اللہ شیئا، تو نہیں بگاڑ سکے گا اللہ کا کچھ بھی۔ وسيجزي اللہ الشاکرین، اور جلدی اجر دے گا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو۔ وما محمد، بلکہ یہی شکر گزار بندے ہیں جنہوں نے نعمت اسلام کو پہچانا، اس کی قدر کی، اور اس کے لیے اپنی جان دے کر اس بے مثال نعمت کے شکریہ کا حق ادا کر دیا۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اور نہیں ممکن کہ کوئی شخص مرے بغیر اللہ کی اجازت کے۔ کتابا مؤجلا، لکھا ہوا ہے موت کا مقرر وقت، یعنی موت کا ایک دن معین ہے۔ بزدلی سے زندگی بڑھ نہیں سکتی، اور شجاعت و دلیری سے گھٹ نہیں سکتی، پھر یہ جہاد سے جی چرانے سے کیا حاصل۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو شخص چاہتا ہے دنیا کا فائدہ ہم دیتے ہیں اس کو اس سے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو شخص چاہتا ہے آخرت کا فائدہ ہم دیتے ہیں اسے اس میں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم جلدی اجر دیں گے اپنے شکر گزار بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔